بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سامعین کرام، گزشتہ دروس میں ہم نے آیت الکرسی کی تفسیر کسی حد تک اپنی بساط کے مطابق اپنے اختتام تک پہنچائی. آج کے درس میں میں چاہتا ہوں کہ اختصار ہی کے ساتھ آیت الکرسی پر اس کے حاصل پر ایک نگاہ ڈالی جائے. پہلے میں نے یہ سوچا تھا، جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، کہ اپنی جانب سے آیت الکرسی کے میں موجود اسباق کا ایک خلاصہ پیش کیا جائے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، شیخ عبدالرزاق بن عبد المحسن کی کتاب آیت الکرسی و براہین التوحید کے اخیر میں انہوں نے آیت الکرسی کے ایک ایک جملے کو توحید کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہوئے، اس کی وضاحت بیان کرتے ہوئے جب آخر کے مقام پر پہنچے تو انہوں نے اس کا خلاصے کے طور پر کچھ باتیں عرض کی. میں چاہتا ہوں کہ بس اسی کو آپ حضرات کے سامنے معمولی سی تشریحات کے ساتھ بیان کروں، اس عبارت کو پیش کر دوں. وہ کہتے ہیں کہ یہ توحید کی 12 دلیلیں ہیں. اللہ لا الہ الا ہو، یہ کلمہ توحید ہوا لا الہ الا ہو، اور اس کے بعد جتنے بھی جملے ہیں ان کے تعلق سے شیخ کہہ رہے ہیں کہ اس میں توحید کی 12 دلیلیں ہیں، جن کے بیان و اس بات پر یہ آیت کریمہ یعنی آیت الکرسی مشتمل ہے، اور بتاتی ہے کہ اللہ عز و جل ہی الوہیت میں تنہا، یگانہ اور اکیلا مستحق عبادت ہے. یہ صرف بتاتی نہیں ہے، ثابت کرتی ہیں بہت ہی زوردار انداز میں، ناقابل انکار حد تک. اللہ کے علاوہ کوئی بھی لائق عبادت نہیں اور اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. لہٰذا ایک مسلمان کو اس آیت کریمہ کے ساتھ یوں معاملہ کرنا چاہیے کہ رات و دن بار بار تکرار کے ساتھ اس پر غور و فکر کرے. غور و فکر کرنے کے لیے اس کو بار بار پڑھنا ہوگا، تو اس پر بار بار غور و فکر کرے، تأمل و تدبر کی نگاہ ڈالے. ہاں، اس میں بیان کردہ اخلاص و توحید کو حقیقت کا روپ دے. یعنی جو چیز اس آیت کی کریمہ میں اللہ کی توحید اور اس کی عظمت و کبریائی کی بیان کی گئی ہے، اپنی زندگی میں اس کے اثرات کو دکھائے، اپنے عمل میں اس کے نتائج کو برتے، اس کو حقیقت کا روپ دے. اللہ کے ساتھ شریک و ہمسر بنانے سے اپنے دامن کو صاف اور بے داغ رکھے. اپنے رب کے لیے اسماء حسنی اور اوصاف عظیمہ، اسماء حسنی اور اوصاف عظیمہ، اس کا ترجمہ ہوگا بہترین ناموں اور عظیم صفتوں کا اثبات کرے. قرآن و حدیث میں جو اللہ کے نام اور صفات آئی ہیں اس کو مانے، اس کا انکار نہ کریں، ان کی تشبیہ اور تمثیل بھی بیان نہ کریں. گمراہ فرقوں کی طرح اس کے ساتھ برتاؤ نہ کریں، بلکہ اہل سنت والجماعت کا جو طریقہ ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور صحابہ نے اختیار کیا، اسماء و صفات کے بارے میں ایمان کا وہی طریقہ اختیار کرے. اس سے ادھر ادھر ہونا گمراہی ہے. اس آیت یعنی آیت الکرسی میں اللہ عز و جل کے 5 اسماء حسنی ہیں. اللہ عز و جل کے 5 اسماء حسنی ہیں اور 20 سے زائد صفات ہیں. 5 اسماء حسنی کون سے ہیں؟ اللہ تو اس کا اسم ذات ہی ہے، الحی القیوم. ہاں، الحی القیوم، اور پھر اخیر میں اللہ نام ہے، اللہ کا ایک اللہ نام اسم ذات، پھر الحی القیوم، اور اخیر میں العلی العظیم. اس طرح 5 نام ہیں. 20 سے زائد صفات ہیں. اللہ کو نیند اور اونگ نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالیٰ علم رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. ہاں، اس کو کوئی چیز تھکاتی نہیں. وہ قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ہاں، سارے آسمان اور زمین کی مالکیت وہی رکھتا ہے. سب پر قوت و قہر کا غلبہ اس کو حاصل ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 20 سے زائد صفات ہے. اور میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے 10 کمال کا ذکر ہے. کمال عظمت، کمال حیات، کمال قیومیت، ہاں، کمال قدرت. ہاں، تو 10
کمالات ہیں جو رب کے کمال و عظمت، جلال و جمال اور کبریائی اور بڑائی پر دلالت کرتی ہیں، جس کے آگے سب کے سر کمال عاجزی سے جھکے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عظمت کہ کائنات کی تمام ہستیاں، تمام موجودات اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اور جھکنے پر مجبور ہے۔ طوعاً یا کرہاً انہیں اللہ کے سامنے جھکے بغیر چارہ نہیں ہے، اس لیے کہ کسی کی کوئی حیثیت اور اوقات اللہ کے سامنے نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ اور جس کے سامنے سب کی آوازیں خاموش ہوگی، ساری آوازیں، وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع له الا حمسا، سورہ طٰہٰ میں کہا ساری آوازیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پست ہوگی، لوگوں کے دل اس کی خشیت سے دہل جاتے ہیں۔ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ تو ایمان والوں کی بات ہے، جو بھی اللہ کی معرفت رکھتا ہے۔ فرشتے، جیسا کہ اس سے پہلے بیان ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دہشت زدہ رہتے ہیں، جیسے ہی کوئی وحی کرنا چاہتا ہے خوف کے مارے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کہا اور تمام لوگوں کی گردنیں اس کے سامنے ذلت و عاجزی کی تصویر بن کر جھک جاتی ہیں، تمام لوگوں کی، تمام مخلوق کی گردنیں۔ بابرکت ہے اللہ رب العالمین کی ذات، ہاں، تبارک اللہ رب العالمین۔ وقل الحمد للہ، ہاں، سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت دیکھیے کہ تمام آپ کہیے الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور کائنات ہستی میں، پورے ملک اور سلطنت میں کوئی اس کا شریک اور ساجی، پارٹنر نہیں ہے۔ ولم یکن لہ ولی من الذل، اور کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجزی اور ذلت یا کمزوری لاحق ہو، اس میں اللہ کا مددگار یا دوست بنے۔ ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، بڑائی بیان کرنا یعنی اچھی طریقے سے۔ تو کبیر و تکبیرہ کی تشریح یا تفسیر لوگوں نے کی اے عظیم ہو تعظیمہ، اللہ کو ویسے عظیم اور کبیر مانو، بڑا مانو جیسا کہ حق ہے۔ علامہ شنقیطی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر کا مطلب کیا ہے، تعظیم کا مطلب کیا ہے، کبیر ہو تکبیرہ کی تشریح کرتے ہوئے کہ آپ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا مان رہے ہیں، زبان سے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کی تابع داری کریں، اس کے دین کو، اس کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں، تبھی تو آپ بڑا مان رہے ہیں۔ ورنہ بڑا ماننے کا مطلب کیا ہوا، اکبر کہنے کا مطلب کیا ہوا، عظیم ماننے کا مطلب کیا ہوا۔ آگے کہتے ہیں شیخ عبدالرزاق کہ اس آیت کے تدبر میں دنیا و آخرت کے کتنے عظیم فائدے اور کیسی زبردست بھلائیاں ہیں، ہاں، کتنے عظیم فائدے اور زبردست بھلائیاں ہیں۔ یہ جملہ پڑھتے ہوئے مجھے شیخ عبدالرزاق ہی کا ایک میں نے حصہ کسی سعودی عرب سے کسی صاحب نے ترجمہ کر کے ڈالا تھا، بڑا ان کی عبارت ڈالی تھی عربی والی، بڑی پیاری تھی، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اسے بھی پیش کر دوں۔ شیخ عبدالرزاق نے بڑی پیارا استدلال کیا، انہوں نے وہ حدیث جو ابھی ہم نے پچھلے درس میں پڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک عورت نے ایک بلی کو، ایک کتے کو پانی پلایا، اس وجہ سے اللہ نے اس کو جنت میں ڈال دیا۔ کتے کو پانی پلایا، پانی جب اس کے پیاس کی شدت سے اس کی جان جا رہی تھی، اس عورت نے پانی پلایا، پانی کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی، اس کے پیٹ میں جان چلی گئی۔ ایک کتا معمولی سا جانور ہم کو لگتا ہے، اس کی جان بچانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ عوض دیا۔ اب اس کے مقابلے میں اگر کوئی انسان کسی انسان کی حاجت پوری کرتا ہے جو مر رہا ہے تو کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ اب یہ جسمانی بات ہے، پیٹ کی بات ہے۔ شیخ عبدالرزاق نے اس کلپ میں بڑی پیاری بات کہی کہ ایک آدمی اگر انسان کو توحید کی غذا دے رہا ہے، توحید سے انسان کے روح زندہ ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور رسول کی بات کا جواب دو، ان کی پکار کو سنو، قبول کرو جب وہ تم کو پکاریں، بلائیں اس چیز کی طرف جو تمہارے لیے حیات بخش ہے، زندگی دینے والی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور رسول جس کی چیز کی طرف بلا رہے ہیں وہ ہم کو، ہماری روح کو زندگی دینے والی ہے۔ تو شیخ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کسی انسان کو، خاص طور سے ایسا انسان جو شرک میں ہے، کفر میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کے حقوق کو نہیں جانتا، اگر آپ اس کو توحید کی تعلیم دے رہے ہیں تو سوچئے کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ اس عورت نے کتے کو جو پانی پلایا، اس کے مقابلے میں آپ کسی کو توحید پلا اور کھلا رہے ہیں، تو یہ بہت عظیم الشان عمل ہے، سب سے بڑا عمل ہے جو انبیاء کرام کرتے تھے، پوری قوموں کو توحید کی تعلیم دیتے تھے۔
کتنا عظیم مرتبہ ہوگا. ہم آیت الکرسی یا پیغام قرآن میں جو قرآن کی عظمت والی آیتوں اور صورتوں کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم صحیح عقیدے کو اللہ تعالی ہمیں اخلاص دے اور توفیق دے کہ ہم صحیح عقیدے کو لوگوں تک پہنچا سکیں. اس کی ہر انسان کو دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلی اور سب سے بڑی ضرورت ہے. شیخ آگے کہتے ہیں کہ یہاں میں کہوں گا، آیت الکرسی کے تناظر میں عرض کر رہے ہیں کہ یہاں میں کہوں گا کہ ان لوگوں کی عقلیں کہاں ماری گئی ہیں جو اس آیت کو تدبر کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کے مطالب کو سمجھتے ہیں، اس کے باوجود قبروں کی تعظیم اور ان پر وقوف یعنی اعتکاف کرتے ہیں، مجاور بن کے بیٹھے رہتے ہیں، ہاں مجاوری میں مبتلا ہیں. ان کے پاس عاجزی اور خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. قبروں کے پاس جا کے عاجزی، نیاز اور خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. ان کے لیے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں. قبروں اور مزاروں پر قربانیوں کے خون بہاتے ہیں. حاجتوں کو طلب کرنے، مرادیں مانگنے کے لیے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان کی ایسی تعظیم و تقدیس کرتے ہیں جو رب السماوات والارض کے علاوہ کسی اور کے لیے لائق و جائز نہیں ہے. کچھ لوگ قبروں سے یہ کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے بزرگوں سے کرتے ہیں، کچھ لوگ پیروں سے کرتے ہیں. ہاں، حال یہ ہے کہ جو کوئی قبروں کے پاس ان کی حرکتوں کو دیکھے گا تو وہ ان کا معاملہ عجیب و غریب پائے گا. آگے شیخ نے علامہ ابن قیم کی اغاثۃ اللہفان سے ایک لمبی عبارت نقل کی کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ قبروں کو عید بنانے والے، یہاں ترجمہ کرتے ہوئے میں نے قوس لگایا ہے کہ عید جو لفظ استعمال کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں، اور یہاں علامہ ابن قیم اسی کو استعمال کیا ہے. تو عید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تہوار ہم ترجمہ کرتے ہیں. تہوار کیسے بنتا ہے؟ عید کیسے بنتی ہے؟ لوگ اکٹھا ہوں، خوشیاں منائیں، بھیڑ بھاڑ ہو، اجتماع کی کیفیت بن جائے، ہجوم ہو جائے تو یہ عید بن گئی. تو اب اس میں تہوار، میلہ، اور آج کے ہندوستان پاکستان میں جو عرس کا نام جس کو دیا جاتا ہے، عرس شادی کو کہتے ہیں. یہ اہل قبور یا قبوری لوگ کہتے ہیں کہ بزرگان دین جب انتقال ہوا تو حدیث میں آتا ہے نا کہ مومن بندے کو فرشتے کہتے ہیں سوال جواب کے بعد کہ نم کا نومتی العروس، دلہن کی طرح سو جاؤ. تو جو نیک لوگوں میں جو مرا ہے گویا اس کی اس دن شادی ہوئی ہے، تو اس مناسبت سے کہتے ہیں کہ آج ان کی شادی کا دن ہے، عرس کا دن ہے. تو عرس کا نام دے کر ان کے انتقال کے دن ان کی قبروں پر جمگٹھا ہوتا ہے، بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے. یہ میلہ بن جاتا ہے، یہی عید ہے. اکٹھا ہو گیا، آپ نے عید بنا لی اس کو، دور دراز سے وہاں قصد کر کے لوگ پہنچ رہے ہیں. تو علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ آپ قبروں کو عید بنانے والے غلو پسند افراد کو دیکھیں گے کہ وہ انہیں دور سے ہی دیکھ کر اپنی سواریوں اور چوپایوں سے اتر جاتے ہیں. کہ بزرگ کی، ان کی قبر کی عزت کا تقاضا یہ ہے کہ دور سے ہی ان نیچے اتر جائیں، اب سواری پہ نہ رہیں. ان کے لیے اپنی پیشانیاں ٹیکتے ہیں، زمین کو چومتے ہیں، سروں کو کھول دیتے ہیں، چیخو پکار کے ساتھ اپنی آوازیں بلند کرتے ہیں، آہو بکا کا یوں مظاہرہ کرتے ہیں کہ آپ ان کی ہچکیاں سن لیں گے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نفع اور فائدے میں انہوں نے حجاج پر بازی مار لی جو حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں. وہ بھی احرام پہن کے اپنا سر کھولتے ہیں، ہچکیاں باندھتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، وہاں جا کے حجر اسود کو چومتے ہیں، طواف کرتے ہیں. وہ سارے عمل جو حج میں ہوتے ہیں وہ یہاں مزاروں اور قبروں پر ہوتے ہیں. آگے علامہ ابن قیم بیان کر رہے ہیں. چنانچہ وہ اس شخص سے فریاد کرتے ہیں جس نے نہ پہلی مرتبہ پیدا کیا نہ دوبارہ پیدا کرے گا. اب قبر والے نے ان کو پہلی مرتبہ بھی نہیں پیدا کیا، دوبارہ بھی وہ پیدا کرنے والے نہیں ہیں، اللہ ہی ہے. ہاں، اور پکارتے ہیں لیکن دور کے مقام سے، ان کو دور کے مقام سے پکار رہے ہیں. پھر جب قریب پہنچتے ہیں تو قبر کے پاس 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایسا زبردست اجر و ثواب اپنے دامن میں سمیٹ لیا کہ اس کے مقابل قبلتین کی طرف نماز پڑھنے والے شخص کا اجر بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا. ہم نے بڑا اونچا عمل کر لیا. ہاں، اتنی مرتبہ میں اجمیر ہو کر آیا ہوں، اتنی مرتبہ فلاں مزار پر جا کر آیا ہوں، اتنی مرتبہ فلاں قبر اور چھلاوے کی میں نے زیارت کی ہے. یہ فخر سے بیان کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ حج پر جا کر آنے والے سے بھی انہوں نے زیادہ اجر و ثواب سمیٹ لیا. ہاں، چنانچہ آپ انہیں قبر کے ارد گرد دیکھیں گے کہ وہ رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، میت کے فضل و خوشنودی کے طلبگار ہیں. جو مر چکا ہے، جو قبر میں ہے، اس کی خوشنودی، اس سے فضل کے طلبگار بن رہے ہیں. جبکہ در حقیقت وہ اپنی ہتھیلیوں کو محرومی اور نامرادی اور ہلاکت و گمراہی سے بھرتے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم قبر پر آ کے ان سے دعا کر کے ان کے لیے ماتھا ٹیک کر نیکی کا کام کر رہے ہیں، کامیاب بن رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ نامراد بن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں، اپنے ہاتھ کو نامرادی اور ناکامی سے بھر رہے ہیں. چنانچہ یہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ غیر اللہ کے لیے بلکہ شیطان کے لیے ہوتا ہے.
شرک کے اڈوں پر جہاں غیر اللہ کے لیے پیشانیاں رگڑی جا رہی ہیں، عبادتیں کی جا رہی ہیں، وہاں شیطانی عمل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے خوشنودی کا عمل نہیں ہو رہا ہے۔ آنسو بہائے جاتے ہیں، صدائیں بلند ہوتی ہیں، میت سے حاجتیں طلب کی جاتی ہیں، مشکل کشائی اور رنج و مشقت دور کرنے کا اور فاقہ مستوں کی حاجت روائی و تونگری کا سوال کیا جاتا ہے۔ ہاں اب دیکھیے اس ضمن میں اگر ہم تفصیل میں جائیں تو اور بہت ساری باتیں ہیں۔ ہاں ان تصوف کے ماروں نے موسیقی کو وہ دف وغیرہ کے نام پر جو ہے سما، رقص اور سما کو جائز کرا۔ آج ایسی بہت ساری کلپ آ رہی ہے جس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ پیر صاحب کے سامنے ان کے مریدین جو ہے کود رہے ہیں، ناچ رہے ہیں۔ پیر صاحب بھی جو ہے جب مستی میں اور حال میں آتے ہیں تو وہ بھی مست ہو کر جو ہے وہ کودتے پھاندتے ہیں اور الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں۔ اس کو رقص و سما کا نام دے کر اہل تصوف جائز قرار دیتے ہیں، بلکہ یہ ان کی عبادت کا حصہ بن گیا جس کا شریعت سے دور دور تک تعلق نہیں ہے بلکہ شریعت کے خلاف ہے۔ آپ مزارات پہ جائیں، وہاں دیکھیں، ہاں بعض مزارات پہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہاں قوالیاں چلتے رہتی ہیں، الٹے سیدھے کلام گائے جاتے ہیں جس میں کلام میں بھی شرک ہوتا ہے۔ ہاں بزرگ کو، صاحب قبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی خصوصیات اور اس کے اسماء و صفات سے ملایا جاتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا نیک کام کر رہے ہیں، اور یہ سارے کام کیے جاتے ہیں جو شیخ نے بیان کیا کہ اب اس طرح کی حرکتیں کر کے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ صاحب قبر، یہ صاحب مزار، یہ بزرگ ہماری ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ آپ ایک مقام پہ جائیے، ہاں اجمیر جائیے، وہاں دیکھیے کیا کیا حرکتیں ہوتی ہیں۔ وہاں کا دھاگا، ہاں 10-20 روپئے میں دھاگا خرید کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ میں گلے میں باندھ لیا، جس کو منع کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے رسول نے منع فرمایا، اس کو باندھ کے سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اجر و ثواب اور برکت کا ذریعہ ہے۔ ایک دروازہ ہے کہ یہ جنتی دروازہ ہے، ایک دیگ ہے کہتے ہیں کہ اس دیگ کی یہ خصوصیت ہے، اور فلاں مزار کے فلاں مقام کی یہ خصوصیت ہے، وہاں جو اس طرح سے مانگ لے ہوئے اس کو یہ مل جائے گا، جو ایسے عمل کر لے ہوئے اس کو یہ ہو جائے گا، جو اتنی مرتبہ چلا جائے اس کو حج کا ثواب مل جائے گا۔ یہ کیا بے بنیاد فضول باتیں ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مذاق ہے، اس کی تعظیم کا مذاق ہے، اس کی توحید کی کھلی ہوئی جو ہے تضحیک ہے، استہزاء ہے۔ اور یہ سارے لوگ کون کر رہے ہیں؟ جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں۔ کسی کو برا لگے، لیکن یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں مصلحت کے نام پر خاموشی اختیار کی جائے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے اچھا دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہوگا۔ جب انہوں نے توحید پیش کی تو پورا کا پورا شہر، پوری کی پوری بستی، گھر کے لوگ، حضرت ابراہیم سے ان کے باپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے خاندان کے لوگ ناراض ہو گئے۔ سگا چچا ابو لہب آپ کے پیچھے چلتا تھا، پتھر مارتا تھا۔ تو کیا ہم اللہ کے رسول یا ان لوگوں سے بہتر ہو جائیں؟ توحید پیش کریں گے اور کسی کو برا لگے تو برا لگے، یہ ہمارے رب کا حکم ہے کہ ہم اس دنیا میں اللہ کی عظمت و بڑائی کا ترانہ گائیں، لوگوں کو سنائیں، اور یہ بتائیں کہ اس دنیا میں اگر عبادت کے لائق، کبریائی اور تعظیم کے لائق جو اللہ ہے ویسا کوئی اور نہیں ہے، اس کا جو حق ہے کسی اور کا حق نہیں ہے۔ اگر کوئی اس سچائی کو نہ ماننا چاہے اور بیان کرنے والے سے دشمنی مول لے تو یہ اس دشمنی خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے دشمنی ہے، ہم سے نہیں ہے۔ جن لوگوں نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا، کس جرم میں ستایا؟ ہاں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، یہ مومن آل فرعون نے یہ جملہ کہا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہی جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا تھا۔ وہ مومن آل عمران والا قرآن میں ہے اور یہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں جب چادر لپیٹ کر کھینچی گئی، کفار مکہ کے سرداروں نے ایسا کیا تو ابوبکر صدیق نے بیچ میں آڑے آ کر ان کو ہٹایا، دھکا دیا اور یہی جملہ کہا کہ کیا تم ایک آدمی کو صرف اس لیے قتل کر دینا چاہتے ہو، مار دینا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے؟ سوچئے۔ ہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا، ہاں اللہ کے ڈر میں۔ اس سے قوم کے لوگ ان سے خوش ہوئے تھے کیا؟ ناراض ہوئے، میٹنگ کی، سزا دو، آگ میں ڈال دو، پورا واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ ہاں ہمارے اندر کیا یہ جرأت ہے؟ ہم اپنے مقام سے بھی یہ بات نہیں کہہ سکتے؟ ہاں اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ نبی کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے، اور سارے مسلمانوں پر پہلا فرض یہ ہے کہ وہ شرک کے خلاف جنگ کا اعلان کریں۔ جتنے شرک کے مقامات ہیں دنیا کے اندر، ہمارے ملک میں مزارات، مشاہد، جہاں اللہ کے سوا دوسروں کو سر ٹیکا جاتا ہے، وہ سب اللہ شیطانی عبادت کے اڈے ہیں، اور سب اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، سارے کے سارے قرآن اور حدیث کا مذاق اڑا رہے ہیں، دھجیاں بکھیر رہے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ کی عظمت کا، اس کی توحید کا، اس کی عبادت کا خیال ہے، یہ آیت الکرسی صبح شام آپ پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھ لیجئے، تو آپ کو شرم آئے گی ان مقامات پر جانے میں۔
ڈر محسوس ہوگا اللہ تعالیٰ سے کہ ہم وہاں جائیں جہاں غیر اللہ کی پرستش ہوتی ہے، کبھی بھی عذاب آ سکتا ہے۔ تو کہا کہ وہاں مشکل کشائی، رنج و مشقت دور کرنے کا اور فاقہ مستوں کی حاجت روائی و تونگری کا سوال کیا جاتا ہے۔ آفت زدہ اور مصیبت کے ماروں کے لیے عافیت مانگی جاتی ہے کہ یہ ہمارے مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، یہ غوث ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ ڈھما ہیں۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ تو بس نام ہے جو تم نے، تمہارے باپ دادا نے نام رکھ دیا، اللہ نے اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری۔ کس کی قبر میں کس کا کیا حال ہے ہم اور آپ نہیں جانتے۔ کس نے بتایا کہ یہ پیر صاحب ہیں، یہ پہنچے ہوئے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں؟ ہاں، کس نے بتایا؟ قبر کے واقعات کو لوگ نقل کر کے شیخ عبد القادر جیلانی فلاں کی قبر میں گئے اور ایسا ایسا ہوا، کون راوی ہے، کس نے دیکھا؟ خواب دلیل نہیں ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا تمام کا متفقہ عقیدہ ہے۔ اب آپ یہاں جب آپ روایت پوچھیں گے تو ان کے پاس بس کشف اور خواب کے علاوہ کوئی اور بہانہ نہیں ہے۔ آنکھ بند کی، کھولی اور کہا کہ ایسا ایسا ہوا تھا، لوگوں نے ایمان لے آیا۔ کوئی سند کی ضرورت نہیں، کوئی تحقیق کی حاجت نہیں۔ آپ انکار کریں گے تو گستاخ کے کھانے میں ڈال دیے جائیں گے۔ کیا دین ایسی بکواس چیز ہے کہ کوئی کچھ بھی دعویٰ کرے آپ مان لیں؟ میں اتنی مضبوط بنیادوں پر ہمارا دین قائم ہے کہ دنیا کا کوئی سرکش سے سرکش اور بڑے سے بڑا کافر بھی اس کو آسانی سے جھٹلا دے، ممکن ہی نہیں ہے۔ مشکل سے بھی جھٹلا کر ثابت نہیں کر سکتا ان کو غلط۔ ہاں، تو کہا کہ ان سب کے بعد یہاں آفت اور مصیبت زدہ لوگوں کے لیے، آفت زدہ اور مصیبت کے ماروں کے لیے عافیت مانگی جاتی ہے۔ ان سب کے بعد وہ پلٹ کر قبر کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، جیسے اللہ نے کعبہ کے گرد طواف کا حکم دیا ہے، ایسے لوگ مزارات اور مشاہد کا کرتے ہیں۔ اللہ نے کہیں کرے یہ شرک ہوگا دوسرے مقام پر کرنا، کیونکہ آپ دوسری جگہ کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہاں، تو ان سب کے بعد وہ پلٹ کر قبر کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، اور یہ طواف چونکہ عبادت ہے تو جس کی آپ طواف کر رہے ہیں اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اسی طرح اسے یعنی قبر کو بیت الحرام کے مشابہ بناتے ہیں۔ علامہ ابن قیم نے کہا کہ یہ قبر والے وہاں طواف کر کے اس کو بیت اللہ کے، کعبہ کے مشابہ بنا دیتے ہیں، جسے اللہ نے مبارک اور تمام لوگوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا ہے۔ مثابۃ للناس ہے نا، قرآن نے کہا ہے کہ بار بار لوٹنے کی جگہ، ثواب کی جگہ بنایا ہے۔ بعد ازاں بوسہ لینے اور استلام کا عمل اختیار کرتے ہیں کہ قبر پر اس کی چادر کو، کوئی جالی کو، کوئی کسی چیز کو بوسہ لیتے ہیں، چومتے ہیں۔ ہاں، کیا تم نے حجر اسود کو اور اس کے ساتھ وفود حرم کے افعال کو دیکھا ہے؟ علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں، گویا اشارہ کر رہے ہیں کہ جو عمل حرم کے اندر بیت اللہ میں حجر اسود کے ساتھ کیا جاتا ہے، وہ لوگ یہاں مشاہد و مزارات پہ کرتے ہیں۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، اگر وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بزرگ اور صحابی مانتے ہیں تو ان کا وہ قول بخاری میں پڑھیں کہ حضرت عمر فاروق نے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اے پتھر، اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا تو کبھی بوسہ نہیں دیتا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، رسول نے کیا ہے، اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ جو لوگ مشاہد، مزارات، فلاں جبوں، قبوں اور فلاں کو چوم رہے ہیں، وہ بتائیں گے کہ عمر فاروق، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو عمل کر رہے ہیں حجر اسود کے ساتھ کسی اور چیز کے ساتھ کیا، اور حجر اسود کے ساتھ کیا تو کیوں کیا؟ جو عمر فاروق کہتے تھے وہی ہم بھی کہتے ہیں، وہی ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جہاں بوسہ لینے کے لیے کہا، جہاں طواف کرنے کی اجازت اور حکم دیا، ہم وہی کریں گے۔ اب دنیا کی کوئی کتنی بھی مقدس اور اچھی جگہ آپ بیان کریں، اللہ اور رسول نے جس کو مقدس، جس کو شریف، جس کو حرمت والا قرار دیا، وہی حرمت والا ہے، وہی شریف ہے، وہی قابل بوسہ ہے۔ آپ فلاں شریف اور فلاں شریف کہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ ہاں، مکہ شریف اور مدینہ شریف مانیں گے، اس لیے کہ اللہ اور رسول نے بتایا ہے۔ ہاں، پھر قبر کے پاس پیشانیوں اور رخساروں کو اس طرح رگڑا اور خاک آلود کیا جاتا ہے۔ علامہ ابن قیم کی عبارت کا ترجمہ ہے یہ کہ پھر قبر کے پاس پیشانیوں اور رخساروں کو اس طرح رگڑا اور خاک آلود کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس طرح سے خود اس کے جناب میں کیے جانے والے سجدوں میں انہیں خاک آلود نہیں کیا جاتا۔ یعنی ایک بندہ جب اللہ کو سجدہ کرتا ہے نا تو اس طرح سے اپنی پیشانی نہیں رگڑتا جیسے قبروں مزاروں پہ رگڑتا ہے۔ اس کے بعد وہ بال تراش کر اور سر مونڈ کر یہاں اپنے قبر کے حج کے مناسک کو پورا کرتے ہیں۔ علامہ ابن قیم کی عبارت کتنی پیاری ہے، وہ اس قبر کے ارد گرد اور پاس جا کر جو لوگ عمل کر رہے ہیں نا اس کو قبر کا حج کہہ رہے ہیں۔ ہم بیت اللہ کا حج کرتے ہیں، اللہ اور رسول نے اس کا حکم دیا، طریقہ بتایا، احکام مسائل بتائے، تو جو وہاں کیا جاتا ہے یہ قبر کی طرف حج کرنے والے لوگ
وہی عمل قبروں پر کرتے ہیں۔ اس کا ایک ذکر کیا کہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں قبروں اور مزارات پر جانے والے لوگ یہ طواف اور فلاں کام کر کے، ہو سکتا ہے کوئی یہ اعتراض کرے کہ فلاں جگہ تو یہ نہیں کرتے، فلاں جگہ تو وہ نہیں کرتے، یہ مختلف مقامات پر الگ الگ عمل کیے جاتے ہیں۔ تو بعض مزارات پر بال بھی تراشے جاتے ہیں، جیسے حج اور عمرہ کرنے کے بعد آدمی کے حج اور عمرے کے اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ بال کو کاٹا جائے یا حلق کروایا جائے یا اس کی تحلیق یا تقصیر کی جائے، اس کو چھوٹا کروایا جائے۔ تو یہ اپنا بال تراش کر اور سر مونڈ کر یہاں اپنے قبر کے حج کے مناسک کو پورا کرتے ہیں اور اس بت سے اپنا حصہ اور فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ قبر کو یہ بت کہہ رہے ہیں، اس بت سے اپنا حصہ اور فائدہ حاصل کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے پاس تو ان کا کوئی حصہ نہیں رہ جاتا۔ جب شرک کر لیا تو اب اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی اجر ثواب اور حصہ ہے ہی نہیں۔ ہاں، اس بت سے مطلب قبر اور مزار، اس بت کے لیے وہ قربانیاں پیش کرتے اور چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ ان کی یہ نمازیں، یہ مناسک، یہ قربانیاں اللہ رب العالمین کی بجائے دوسروں کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر تم انہیں دیکھو گے وہ ایک دوسرے کو تہنیت و مبارکباد دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو خوب اجر اور فضل سے نوازے۔ اور جب وہ لوٹ کر آتے ہیں، قبر کی زیارت کر کے یا اپنا قبر والا حج کر کے وہ واپس آتے ہیں، تو پیچھے رہنے والے غالی لوگ ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان میں کا کوئی شخص اپنے قبر کے حج کا ثواب بیت اللہ الحرام کے حج میں پیچھے رہ جانے والوں سے بیچ دے۔ جو لوگ حج نہیں کر پا رہے ہیں تو ان کے لیے یہ قبر کا جو آپ لوگ حج کر کے آئے ہیں نا، یہ ہم کو دے دیجئے، کچھ پیسہ ویسا لے لیجئے اور اس کا ثواب ہمیں ٹرانسفر کر دیجئے۔ نیکیاں ٹرانسفر نہیں ہوتی کہ میرے نامہ اعمال سے آپ کے نامہ اعمال میں یا اس کے سے اس کے نامہ اعمال میں چل جائے، لیکن ان کے یہاں اہل بدعت کے یہاں اس قسم کی چیزیں چلتی ہے کہ وہ بیچ دے۔ تو وہ جواباً کہتا ہے کہ نہیں، تمہارے ہر سال کے حج بیت اللہ کے بدلے بھی میں نہیں بیچ سکتا۔ یعنی تم ایسے ہی مانگو تو پیسے کے بدلے تو دور کی بات ہے، تم اگر اللہ کے گھر کا حج کر کے آؤ اور میں مزار کا حج کر کے آؤں، تم اس حج کے بدلے میں میرے اس حج کا بدلہ مانگو گے تو بھی نہیں دوں گا۔ یعنی یہ زیادہ اہم ہے اس کے نزدیک، یہ معاملہ اور حقیقت ہے۔ اور ہم نے اس کے متعلق جو کچھ بیان کیا، علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ اس کے متعلق ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس میں کوئی زیادتی نہیں ہے، کوئی غلو نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی تمام بدعتوں اور گمراہیوں کو سمیٹا ہے۔ یہ چند باتوں کا ذکر کیا ہے، ایسی بدعت، خرافات، بدعقیدگیاں اور بہت ساری ہیں، کیونکہ وہ تو سوچ و فکر اور تصور و خیال سے کہیں بڑھ کر ہے۔ علامہ ابن قیم کی یہ عبارت ان کی کتاب اغاثۃ اللحفان سے منقول ہے۔ ہاں، آخر شیخ کہتے ہیں آگے، علامہ ابن قیم کی عبارت کے بعد آخری کلام کہتے ہیں کہ آخر ان سرگرداں اور برگشتہ لوگوں کی مت کہاں ماری گئی ہے، ان کی عقل کہاں چلی گئی ہے۔ اللہ رے تعجب کہ اپنے جیسے بندوں کی عبادت و تعظیم کی طرف پلٹ گئے اور رب عظیم کی عبادت یعنی توحید سے ہٹ گئے۔ اپنے جیسے لوگوں کی عبادت کر رہے ہیں، رب عظیم العلی العظیم کی عبادت کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ سورہ اعراف کی اس آیت کا ترجمہ ہے کہ یقیناً اللہ کو چھوڑ تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ سب تمہاری طرح ہی اللہ کے بندے ہیں، سو جن کی بھی عبادت کرتے ہو۔ یہ قرآن کا فرمان ہے، ارشاد ہے کہ اللہ کے علاوہ تم جن لوگوں کی عبادت کرتے ہو وہ سارے کے سارے تمہاری ہی طرح اللہ کے بندے ہیں، سو تم ان کو پکارو، تب ان کو چاہیے کہ تمہاری مانگ پوری کر دیں۔ اگر تم سچے ہو، اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکار رہے ہو نا، تو ٹھیک ہے، ان کو پکارو، تمہاری پکار پوری کرتے ہیں کیا؟ تمہاری بات مانتے ہیں کیا؟ ذرا دیکھو، یہاں مجھے وہ قول یاد آ رہا ہے، ہاں، بعض علماء نے نقل کیا اور کہا کہ آج کل کے مسلمان کہلانے والے قبر پرست مشرکین یہ کفار مکہ سے بعض اعتبار سے شرک میں زیادہ بڑھ کر ہیں۔ کیسے کہ آج آپ قرآن میں دیکھیے کہ جب کفار مکہ مصیبت میں پڑتے تھے، کشتیوں پر سوار ہوتے تھے، تو کیا کہتے تھے کہ بتوں کو چھوڑو، اب صرف اللہ سے دعا مانگو، دین کو خالص کر کے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ قرآن نے یہ بات کئی جگہ نقل کی کہ جب کشتیوں میں سوار ہوتے تو اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے، مطلب اب کسی اور کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسا نہیں مانتے تھے، پکارتے نہیں تھے، صرف اللہ کو پکارتے تھے، دین کو خالص کر کے پکارتے۔ لیکن آج کے مشرکین کا معاملہ کیا ہے؟ اذا آیتکم الامور فعلیکم باصحاب القبور۔ ان کے درمیان یہ جملہ چلتا ہے کہ جب تم کو معاملات تھکا دے میں، عاجز اور پریشان ہو جاؤ جب تم، تو تم اصحاب قبور کو لازم پکڑو۔
کفار مکہ جب عاجز پریشان ہو جاتے تو کہتے صرف اللہ کو پکارو. آج جو عاجز پریشان ہو جاتے، عاجز پریشانی کے شکار ہوتے تو اصحاب قبور کو پکارتے. یعنی کفار مکہ عام حالات میں شرک کرتے تھے، خاص ماحول اور پریشانیوں میں صرف اللہ کی عبادت یا پکار کو اختیار کرتے تھے. اور آج کے مشرکین جو ہے وہ عام حالات ہوں یا مخصوص پریشانیوں کے حالات ہوں، ہر حال میں شرک کرتے ہیں. تو کون زیادہ بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں گستاخ ہوا، شرک کرنے والا ہوا. تو کہا کہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو نا وہ تمہارے ہی طرح بندے ہیں. اگر تم سچے ہو تو ٹھیک ہے، پکار کے ذرا اپنی حاجت پوری کر کے بتاؤ کہ یہ تمہاری حاجت پوری کر سکتے ہیں. اللہ جو چیز نہیں دینا چاہتا وہ دے سکتے ہیں، دلا سکتے ہیں. آگے یہ کہتے ہیں کہ اس آیت پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے کہتے ہیں سبحان اللہ عما یصفون وتعالی عما یشرکون. اللہ ان کے بیان کردہ امور سے پاک ہے اور پاک اور ان کے شرک سے بلند و بالا ہے. آخری پیراگراف میں شیخ عبدالرزاق کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم نے اس کتاب میں جو باتیں بیان کی، یعنی آیت الکرسی کی جو تشریحات کی ہیں، اس کے معنی اور مطالب کو بیان کرنے کی اختصار کے ساتھ کوشش کی ہے. ہماری یہ سطور یا یہ معروضات ایسے گمراہ لوگوں اور ان کے علاوہ دیگر افراد کے لیے بھی اس آیت کریمہ میں تدبر کرنے اور اس کے عظیم مطالب پر غور کرنے کی دعوت ہے. یعنی ہم نے جو کچھ بیان کیا، یہ میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، شیخ نے اپنی کتاب کے لیے کہا کہ جو کچھ ہم نے بیان کیا یہ عام مسلمان جو توحید والا ہے اگر وہ بھی سنے گا، سمجھے گا، غور و فکر کرے گا ان مطالب پر تو اس کی توحید اور ایمان انشاءاللہ مضبوط ہوگا، اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا، عمل میں اضافہ اور برکت ہوگی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے. اور اگر کوئی گمراہ شخص، شرک میں مبتلا شخص جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی تعظیم، ان کی عبادت یا اسماء و صفات اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلقہ امور کے سلسلے میں گمراہیوں کا، انحرافات کا، بدعات کا شکار ہے، اگر وہ غور سے ان آیات پر، ان کے معنی اور مطالب پر جو اس کتاب میں بیان کیے گئے، جو ہم نے اپنے دروس میں بیان کیا، ہمیں امید ہے کہ اگر کوئی شخص اس پر غور کرے گا تو وہ ضرور صحیح ایمان اور توحید کو پالے گا. تو یہ دعوت ہے کہ لوگ اس پر غور کریں تاکہ اس کی دلالت و بیان کے مطابق اخلاص و توحید کا اثبات ہو، اس میں کوئی کمی اور خرابی نہ رہ جائے. یعنی آپ آیت الکرسی کی جو اتنی فضیلت بیان کر کے اللہ نے ہم کو اور رسول نے کہا ہے بار بار پڑھو، کیوں کہا ہے؟ تاکہ ہم اس کے معنی اور مطالب کو اپنے ذہن نشین کر لیں، صرف زبان سے ہی نہیں بار بار دہرائیں. اس میں غور و فکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو باتیں بیان کی ہیں، جو ہماری تخلیق کے مقصد سے، ہمارے اس دنیا کی زندگی سے جڑا ہوا مقصد ہے، اس کو صحیح ڈھنگ سے جانیں اور اس کے تقاضوں کی تکمیل کریں اور ہماری توحید میں، ہماری ایمان میں خرابی نہ رہ جائے. نیز آیت میں وارد براہین واضحہ اور دلائل بینہ کی روشنی میں شرک سے بیزاری اور مذمت کا اظہار ہو. اس میں جو دلیلیں بیان کی گئی ہے آیت الکرسی میں، اگر بندہ اس کو صحیح ڈھنگ سے سمجھ لے گا تو اس کی بنیاد پر وہ نہ صرف یہ کہ اللہ کی عظمت و کبریائی اور اس کی توحید کو اچھی طریقے سے سمجھ لے گا، بلکہ اس کے مقابلے میں جو اس کی ضد ہے، شرک اور کفر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو دوسروں کو دینا، ان چیزوں سے اپنے دامن کو بچائے گا، اپنے ایمان کو اس سے صاف ستھرا رکھے گا. آخر میں دعا کرتے ہوئے شیخ نے کہا، میں اسی دعا کو دہراتا ہوں کہ اے اللہ تو ہمیں اپنی ہدایت کی توفیق دے، ہمارے اعمال کو اپنی رضا کے لیے بنا دے، ہمیں قول و عمل کا اخلاص عطا فرما. یقیناً تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے، تو ہی امید و رجا کے لائق ہے، اور تو ہی ہمارے لیے کافی ہے اور کیا خوب کارساز ہے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.